شامی صاحب، ایک طرف تو آپریشن رد الفتنہ 1 جو ہے وہ مکمل ہوا اور وہاں پر جو ہے وہ 216 دہشت گردوں کو مارا گیا بلوچستان میں. جی ہاں، بلوچستان میں. اور دوسری طرف جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شامی صاحب، وہ ہوئی ہے کے پی میں. وہاں پر جو صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ظاہر ہے سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی زیر صدارت ہوا. اس میں کور کمانڈر بھی تھے، پشاور کے چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، اعلیٰ سول فوجی حکام، سارے اعلیٰ حکام تھے. تو وہاں سے سر جو اگر ہم اعلامیہ دیکھیں کوئکلی، میں صرف ایک دو پوائنٹس اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں صرف یہ کہ ایک تو اجلاس نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی کی کامیابی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں، عوامی نمائندوں، معززین اور وفاقی حکومت کی مشترکہ مشاورت، باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ضروری ہے. اور اس ضمن میں اس نشست میں یہ مصمم ارادہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے تمام تر وسائل بشمول فوج، پولیس، سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. اس کے علاوہ شامی صاحب جو اہم پوائنٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ کے پی حکومت کا اس میں بتایا گیا ایجنڈا یہ ہے کہ بہتر طرز حکمرانی اور عوامی مفاد ہی دہشت گردی کے خلاف قوم کو یکجا کر سکتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک منظم پروگرام کے تحت ان علاقوں میں سیکیورٹی، مواصلات، صحت، تعلیم، روزگار، بنیادی سہولیات اور دیگر خدمات کے لیے خصوصی پیکیج دیا جائے گا. اسپیکر کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے شامی صاحب؟ کے پی کے اسمبلی کے انہوں نے کور کمانڈر کو چٹھی لکھی تھی کہ آپ آ کے ہمیں بریف کریں. ہاں جی، اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ بھئی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں آپ، بالکل، جو وزیر اعلیٰ بلا سکتے ہیں، اس کے چیئرمین ہے اس کے. تو بہرحال اچھا ہوا، انہوں نے اجلاس بلا لیا. سب جو سٹیک ہولڈرز بیٹھے، ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کی حفاظت جو ہے ہمارا فرض اولین ہے. بے شک. تو ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے. اور اس سے پہلے سہیل آفریدی جو ہے وزیر اعظم سے مل چکے ہیں. اور اس سے پہلے آپ یہ بھی دیکھیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے اعزہ کی ملاقات ان سے ہو چکی اجازت مل گئی. اور پیر کو جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں، اچکزئی صاحب جو ان کی ملاقات ان کی ملاقات بھی متوقع ہے پرائم منسٹر سے. تو اب یہ سارے اقدامات جو ہیں اور سارے جو اشارے ہیں یہ بہت اچھے اشارے ہیں. اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے سیاسی ماحول کو بھی، یعنی جو گدلا ہو چکا ہے اس کو صاف کریں گے اور تلخی کو کم کریں گے. اب تو دیکھیں نا، میں یہ وہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی کہ جو ایک ہمارا جو یعنی فوجداری ضابطہ ہے اس کے تحت جو 70 سال کے لوگ ہیں ان کی جو پٹیشنز ہیں یا اپیلیں ہیں جن کو سزا ملتی ہے وہ پرائورٹی پر زیر سماعت آتی ہیں. اچھا، آؤٹ آف 70 سال کی عمر. اب وہ کہا جا رہا تھا کہ اب حکومت نے میں تبدیلی کر کے 80 سال کر دی ہو. اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کو اس کی رعایت نہ مل سکے. اگر ایسا ہے تو بہت افسوسناک ہے. 80 سال کی عمر کا جو ملزم جو ہے اس کو کیا آپ ریلیف دیں گے؟ 70 سال کی یہ تبدیلی اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی سنی جائیں جلد از جلد اور ایک ٹھہراؤ پیدا ہو اور ہم اپنے معاملات کو سمیٹیں. اور انشاءاللہ یوم یکجہتی کشمیر ہم نے منایا ہے. بے شک. یوم یکجہتی ہے بلوچستان، یوم یکجہتی ہے کے پی کے، یوم یکجہتی ہے پنجاب بھی منائیں.